ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، یہ سورت ہود میں سے آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 سے۔ اب یہاں سے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ شخص جو اللہ رب العزت کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ایک عقل سلیم اور دلیل عقلی کے ساتھ مضبوط ہو۔ بینۃ کا مطلب عقل سلیم اور دلیل عقلی، اور اسی طرح اس کے بعد اس پر شاہد ہو قرآن مقدس، اور قرآن مقدس کے بعد اس کے مسئلے پر شاہد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت بھی ہو۔ تو وہ مسئلہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے، مسئلہ توحید، کہ جس کو بیان کرنے والا ایک عقل سلیم، اس کے عقل وہ بھی مکمل طور پہ برابر ہے، اور دلیل عقلی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا پیچھا کرنے والا دلیل نقلی قرآن مقدس بھی ہے، اور اس پر گواہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ یہ اس مسئلے کی مضبوطی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنا مضبوط تر ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے۔ تو فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ کان علی بینۃ من ربہ جو ہو عقل سلیم دلیل عقلی پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی فطرت میں دلائل ہیں، فطرت ہے۔ آگے فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پیچھے آتا ہے شاہد منہ، ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امام و رحمہ، امام و پیشوا ہے، ورحمتاً اور رحمت مہربانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، تو شاہد کا مطلب یتلوہ شاہد، اس کا مطلب قرآن کریم ہے۔ بعض مفسرین نے اور بھی باتیں لکھی کہ نبی علیہ السلام تقریر کر رہے تھے کہ یہودی نے آ کے گواہی دے دی۔ یہ بات بھی اتنی درست اس لیے نہیں ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور مکے میں یہود نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس کا مطلب قرآن آگے دلائل سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے مطلب قرآن کریم میں فرمایا وَيَتْلُوهُ، اور پیچھے آیا اس کے شاہد، ایک گواہ، منہ اللہ کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً پیشوا، ورحمہ اور رحمت، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَن یکفر بہ، اور جو بھی اس کتاب کا انکار کر دے، من الاحزاب، گروہ میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ اور ان کا وعدہ ہے، آگ ہی ان کا کیا ہے، وعدہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، آپ شک میں نہ ہو اس سے، اس کتاب سے، انہ الحق من ربک، بے شک یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کتاب برحق ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کے پاس پیش کیا جائے گا، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے، الا خبردار لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور یہی لوگ ہیں کہ جنہیں رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو شہید، اگر یہ شہید جمع اشہاد جمع شہید کی ہو تو پھر شہداء اکٹھے ہو جائیں گے۔ جن شہداء کو اللہ کی توحید کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے نا کٹ مرنا پڑا اور انہیں شہید کیا گیا، وہ اٹھ جائیں گے اور کہیں گے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ یا اگر یہ اشہاد جمع ہو شاہد ان کی تو اس سے مراد انبیاء جمع ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا علماء آئیں گے گواہی دینے کے لیے، کرامن کاتبین فرشتے آئیں گے اپنے رجسٹر لے کے آ جائیں گے اور ظالمین کے خلاف گواہی دیں گے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور پیش ہو جائیں گے گواہ، شہداء آ جائیں گے اور کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے، الا خبردار لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونها عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آخرت کے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ نہیں ہے عاجز کرنے والے زمین میں اللہ کو، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست حمایتی نہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی دوست حمایتی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمائے یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، ما کانوا یستطیعون السمع، یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں سننے کی، اور وما کانوا یبصرون، نہ یہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے جو ہے ان پہ پٹیاں لگ چکی ہے کہ یہ حق دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں اور حق سننے کی طاقت بھی ان سے کیا کر دی گئی ہے؟ سلب کر دی گئی۔ تو فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے ما کانوا یفترون، جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جو کچھ کوڑ کباڑ مار رہے تھے وہ سب کچھ آج کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ لا جرم، یقیناً انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی لوگ ہیں فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ قیامت والے دن سب سے زیادہ نقصان والے ہوں گے۔ ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان میں یہی لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، ہاں جی بلال، واخبتوا الی ربہم، ہاں جھکیں گے اپنے رب کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اخبتو، جھکنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا مخبتین کہتے ہیں جھکنے، عاجزی کرنے والے، یہی لوگ ہیں یہ جھکنے والے ہوں گے رب کی طرف۔ اولئک، یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال دو فریقوں کی، کالاعمی والاصم، مثل اندھے کی ہے اور بہرے کی ہے، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے، والسمیع، اور سننے والے کی ہے۔ فرمایا
اللہ نے فرمائی جو اندھا ہو بہرا ہو وہ اور دیکھنے والا اور سننے والا کیسے برابر ہو؟ ایک بندے کو حق سننے کی طاقت سلب کر دی گئی، وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ حق دیکھتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا حق سنتا بھی ہے اور حق کو دیکھتا بھی ہے، تو یہ کیسے برابر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا یا دوسرا معنی یعنی ان لوگوں کا الہ مثل الفریقین ہے، دو فریقوں کے الہ کی مثال، دو فریق کون سے؟ ایک مومن اور ایک کافر۔ تو فرمایا ان دونوں کے الہوں کا مثال یہ کل اعمی والاصم، مثل اندھے اور بہرے کی ہے، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے۔ یعنی جو مومنین کا الہ ہے وہ تو بصیر ہیں، وہ سمیع ہے، اور جو یہ کافر اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ سمجھتے ہیں کل اعمی والاصم میں، ان کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ تو دونوں معنی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا حل یستویان مثلا، آیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ رَبِّهِ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے لوگوں میں تمہاری طرف ڈر سنانے والا بن کے آیا ہوں، میں تو ڈر سنانے والا ہوں واضح۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم علیم، اس بڑے دردناک قسم کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم پہ اس دردناک اور سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، بس کہا سرداروں نے ان کے قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ کو مگر ہم جیسا انسان ہے، اور ہم کبھی بشر کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مشرک کہتے تھے ہم بشر کو رسول ماننے کو تیار نہیں، اور یہ والے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا ہم رسول کو جو ہے نا بشر ماننے کو تیار نہیں۔ تو فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر ہمارے جیسا انسان، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، تو ہم جیسا انسان ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں اس طرح تو بھی کھا رہا ہے، جس طرح ہم پیتے ہیں اس طرح آپ بھی پی رہے ہیں۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین نے یہ کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کھانا کھا رہا ہے، یہ بازار میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی اسے تو درخت کے نیچے بیٹھ کر تعویذ گنڈے کا کام کرنا چاہیے تھا، یہ کیا بازار میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا جواب جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں بڑا زبردست انداز میں دیے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل آیت 94 اور پارہ نمبر 15 یہ فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اذ جاءہم الہدی، کس چیز نے لوگوں کو منع کیا؟ یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے؟ اس چیز نے انہیں روکا تھا ایمان لانے سے کہ انہوں نے یہ کہا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر۔ اللہ نے فرمایا جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، میرا پاک پیغمبر آپ جواب دیجئے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر یہ اس زمین پر ملائک انسانوں کی طرح اطمینان سے چلتے پھرتے، جس طرح میں نے انسانوں کو زمین پہ آباد کیا نا، یہ چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، اگر تمہاری جگہ فرشتے زمین پہ آباد ہوتے ہیں
تو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو ان کی طرف بشر نہیں بلکہ آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر مبعوث کرتا۔ لیکن زمین پر انسان ہو، تم آباد ہو، تو تمہاری طرف اگر میں فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو تم بھی تب بھی تم جو ہے نا اعتراض کرتے کہ ہم انسان ہیں، اس کی بولی ہمیں کیا سمجھ ہے، ہماری طرف تو بشر کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے تھا۔ لیکن جب تمہارے ہی جنس میں سے میں نے انبیاء بھیجے، اب بھی تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ بشر ہے اور یہ رسول ہے، ٹھیک ہے نا، بشر کو ہم کیسے رسول مانیں؟ تو اس لیے فرمایا اللہ اکبر، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر بشرم مثلنا، ہم جیسا انسان، وما نراک اتبعک، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر تابعداری کی ہے، الا الذین، آپ کی ان لوگوں نے، ہم اراذلنا، جو ہمارے اندر کمزور ہیں، رذیل لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بادی الرأی، سرسری رائے والے ہیں، ان کی رائے کو کوئی ترجیح نہیں دیا کرتا ہے، وما نرا لکم علینا من فضل، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو علینا، ہمارے اوپر، من فضل، کوئی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تمہاری اتباع کرنے والے، تیری اتباع کرنے والے وہ ہم میں سے کون لوگ ہیں؟ غریب قسم کے لوگ ہیں اور رذیل لوگ ہیں، جن کی رائے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیا کرتا ہے، وہ آپ کے ماننے والے حضرت نوح سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ظالم لوگ تھے۔ تو فرمایا، اللہ فرمایا، قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، آیا تم نہیں دیکھتے ہو اگر میں رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عنده، اور اگر اس نے مجھے دیا اپنی طرف سے رحمت اور مہربانی، فعمیت علیکم، وہ تم پر چھپا دی گئی ہے، انلزمکموہا، آیا میں اسے تمہارے ساتھ چپکا دوں، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، دراحال ہے کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہو۔ اگر اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے تمہارے اوپر فضیلت دی ہے، اور وہ بات تم پر مخفی ہے، تو میں تمہارے ساتھ چپکا دوں اسے خامخواہ، اور تم اسے ناپسند کرتے ہو، یہ تو میں نہیں کرتا ہوں۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور فرمایا میری قوم کے لوگوں، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس دعوت پہ تم سے کوئی مال نہیں طلب کرتا ہوں، پیسے نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر ہے، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں ہوں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن تم تو ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو، ان لوگوں کو رذیل سمجھتے ہو، میں کہتا ہوں یہ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور میں تجھے بڑا جاہل قوم دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے جاہل ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم بتاؤ کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا، ان طردتہم، اگر میں ان فقیر لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر جاؤں، اگر انہیں میں اپنے پاس سے دور کر دوں، تمہارے کہنے پہ تو کوئی بندہ اٹھ تو جائے نا اور کہیں کہ اللہ کے عذاب سے پھر مجھے بچا لے، کون ہے؟ افلا تذکرون، کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، ولا اقول انی ملک، اور نہیں کہتا ہوں میں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں کہتا ہوں میں ان لوگوں سے تزدری اعینکم کہ جنہیں حقیر جانتی ہے تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ان کو اللہ کوئی خیر نہیں دے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں، دلوں میں، انی ذل من الظالمین، اس وقت میں ناانصافوں میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں ایسا کروں تو میں ناانصافوں میں سے ہو جاؤں۔ چلو اس میں تفصیل ہے اور میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔